پروگرام میں واپس خوش آمدید. تو وسط اور زرار بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا وہ جو 5 پوائنٹس تھے پاکستان اور چین کے لاسٹ ویک جو سامنے آئے تھے. یہ پاکستان کا کردار، چین کا کردار ہو بہو انہی 5 پوائنٹس پہ ہے. میں کوئکلی آپ کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ تھا سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز جو کہ ہو گئی ہیں. اس کے بعد تھا کہ اسٹارٹ پیس ٹاکس ایز سون ایز پاسبل، جلد سے جلد بات چیت شروع کریں. وہ ہم 10 اپریل کو دیکھ رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ تھا کہ جی کہ یہ آپ جو سویلین مقامات ہیں پورے ایران میں اس پہ حملے بند کریں، وہ امریکہ نے بند کر دیے ہیں. چوتھا پوائنٹ تھا کہ آپ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولیں، اور ان پرنسپل ایران نے اس پہ اگری کیا اور صبح اس کو کھولا بھی. آخری پوائنٹ تھا کہ جی کہ جو بھی معاملات آگے بڑھیں گے، امن کی بات ہوگی، وہ یو این کے فریم ورک کے تحت ہوگی. تو جو چائنا اور پاکستان جس چیز پہ کام کر رہے تھے، کل رات کو جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا کہ وہ ہو بہو وہی تھا. لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ جو باقی بات بڑھے گی آگے، وہ ان 10 نکات پہ بنے گی جو کہ ایران نے سرکولیٹ کیے ہیں. اور ٹرمپ نے کل جو بیان دیا اس میں کہا کہ وہ ایک ورکبل بیسس ہے، حالانکہ پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ اٹس ناٹ گڈ انف. تو یہ جو ان کی جو اپنی کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں، کبھی کچھ، تو انہوں نے یہ کہا. اچھا، ان کی جو 10 پوائنٹس ہیں ایران کے، یہ اس دن ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی. ان میں کافی سارے ایسے ہیں جس کو خود امریکہ ایک لمبے عرصے سے کیٹیگوریکلی مسترد کرتا آیا ہے. مثال کے طور پہ کہ جی یہ سارے جو سینکشنز ہیں ایران پہ وہ آپ ختم کریں. اسی طرح جو ایران کا جو کنٹرول ہے آبنائے ہرمز پہ، وہ بھی ختم ہونا چاہیے. اسی طرح مڈل ایسٹ سے جو ہے اپنے فوجی اڈے جو ہے آپ خالی کریں. یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو اس پہ امریکہ نے آج تک کبھی اگری نہیں کیا. لیکن فار ٹرمپ ٹو سے کہ یہ ایک ورکبل چیز ہے اور اس میں کافی سارا پوٹینشیل ہے. بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ لائک ٹرمپ نے کوئی ڈیٹیلز وغیرہ دیکھی نہیں ہے، نہ ہی ورک آؤٹ کی ہیں. وہ بھی اتنا ہی ڈیسپریٹ تھا یہ پورا معاملہ روکنے کے لیے جتنا شاید باقی ملک. اور وہ اوپننگ پاکستان نے اور چین نے اسے پرووائڈ کی کہ جب بھی آپ کا موڈ بنتا ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے، فیس سیونگ کرنی ہے، ہم آپ کو وہ دیں گے، ہم ریکویسٹ کریں گے اور آپ اسے مان لیں. تو ابھی تک تو ہم یہاں پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ آگے جو دن آ رہے ہیں نا، یہ دس واز دی ایزی بٹ. آگے والے جو دن ہیں نیکسٹ مور کمپلیکیٹڈ بٹ، جس پہ دونوں سائڈ کی جو ریڈ لائنز ہیں وہ میسیولی جو ہے ان کو چینج ہونا پڑے گا، ورنہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، دیٹ واز دی ایزی بٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ایزی بٹ کتنا مشکل تھا، تو مشکل بٹ کتنا مشکل ہوگا. اچھا، آپ کنفیوژن ہے اس لیے کہ ایران کا موقف یہ ہے کہ بالکل ہم بند ہی نہیں تھا تو کھولیں گے کیا، لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں تو ہم کھول دیتے ہیں، مگر ہماری جو فوج ہے اس کی سپرویژن میں ٹریفک آئے گا جائے گا آبنائے ہرمز میں. اچھا، 2 ہفتے کی یہ ونڈو ہے، اور جو دنیا کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی ہے شپنگ کی، لائڈز، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہرمز کے دونوں جانب 800 سے زیادہ ٹینکرز اور کنٹینرز جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور بحری ٹریفک اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو یہ جو بحری ٹریفک ہے پہلے کی طرح معمول پہ آنے میں کم از کم 6 سے 8 ہفتے لگیں گے. تو اب یہ جو ونڈو ہے 2 ہفتے کی، ٹریفک تھوڑی تو چلے گی، لیکن ٹائم لگے گا. اور میرا خیال ہے ہاں وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ چلنا شروع ہو، پوری طرح بحال نہیں ہو پائے گی ظاہر 2 ہفتے میں. لیکن ایک اور پوائنٹ وسط جو بھی آپ نے بات کی، ایران نے یہ بھی کہا اپنے اس میں کہ جی کہ جو شپ چلنا شروع ہوں گے اس پر ایران اور عمان جو ہیں وہ $2 ملین پر شپ چارج کریں گے ٹرانزٹ فی. کنٹرول بھی ایران کا ہوگا، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ جو ہماری تباہی ہوئی ہے اس آمدنی سے ہم اس کی جو ریکنسٹرکشن ہے، تعمیر نو ہے، اس کا ہم خرچہ اٹھائیں گے. بالکل. اچھا، یہاں پر بھی نا شاہ زیب صاحب آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ ان کے ٹون کس طرح چینج ہوا ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے وار ریپریشنز کہ ہمیں معاوضہ دیا جائے، پھر وہ آئے کہ نہیں ریکنسٹرکشن کے لیے ہماری مدد کی جائے. بات وہی ہے، صرف آپ نے لیبل چینج کر دیا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ٹول سے لے لیں گے. تو یہ بھی ایک طرح سے نا اب آئی ڈونٹ نو کہ ہم بہت زیادہ بال کی کھال نکال رہے ہیں یہاں پہ یا نہیں، لیکن مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا وہ ریئلسٹک کی طرف جو معاہدہ ہوگا امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں اس کی کیا شکل نکلتی ہے آبنائے ہرمز پہ. پہلی دفعہ پھر ہوگا کہ انٹرنیشنل لا آف دا سیز ہے، اس میں بھی پھر چینج کرنی پڑے گی. سر پوری دنیا چینج ہو گئی ہے نا، انٹرنیشنل لا کی ہم بات کر رہے ہیں یار. آپ یہ دیکھیں اگین میں کہوں گا کہ یار دیکھو، ایران نے اور کچھ نہیں تو they have exposed the limits of American power.
ہاں ٹھیک ہے. یہ جو پرانا ایک طرز تھا جنگ لڑنے کا وہ تو مکمل طور پر تبدیل 20th century والا. ہم وی آر ان دا فیوچر ناؤ اینڈ اٹ از انچارٹیڈ. لیکن اس کے کچھ ہمیں نقشے نظر آ رہے ہیں, آؤٹ لائنز نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں, ہم یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یار. آپ کو یاد ہے ورلڈ وار آن ٹیرر, گلف وار میں کتنی ممالک کی کولیشن تھی امریکہ کے پاس؟ ہاں 40 50 ایسے ہی کچھ. اس وقت کون ہے ان کے ساتھ؟ ایک غنڈہ ہے, ایک جینوسائیڈل کرمنل زائنسٹ اینٹی. Could you have imagined that? آپ یہ سوچ سکتے تھے کبھی؟ یہ چیز ہماری خواب میں بھی نہیں آ سکتی تھی. دوسرا پھر اور اس کے جس انداز میں ٹرمپ نے ایلینیٹ کیا اپنے ٹریڈیشنل الائز یورپ کو, یہ قابل رشک بات ہے ویسے, آسٹریلیا کو, سب کے نام لے کے ان کو کوستا رہا کہ جی کہ یہ میری مدد کو نہیں آیا کیا کہ نہیں, یہ جو شاذیب ہے, یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ویسے تو میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. یوں تو پھر شو کیسے ہوگا یار؟ پروگرام انسمبل ہوتا ہے, نہیں ہوگا نا یار. آپ نے بات چھیڑی یار, تو آپ یہ دیکھیں یار, آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ یو ایس اور نیٹو کے اندر ایک سپلٹ آ سکتا ہے؟ نہیں, نیٹو تو اس وقت جو ہے ناٹ پاسبل یار, برف کا گولا گنڈا کھا کے بیٹھا. وہ تو کہہ رہے ہیں سر جو آپ کی مرضی وہ اپنی سائڈ ڈیلز کر رہے ہیں یار. یہ تو دن آ گئے کہ آسٹریا جیسا ملک کہتا ہے کہ سر آپ ہماری فضائی حدود سے نہیں گزر سکتے. آسٹریا یار, آسٹرو ہنگیرین امپائر کو مرے ہوئے 200 سال ہو گئے ہیں یار, ابھی تک ان میں ٹپن نہیں کیا ان کا. اینڈ اسپیکنگ آف وچ, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایران کو آئسولیٹ کریں گے. میرا تو خیال ہے کہ جتنی ایران کی پی آر ہوئی ہے ان پچھلے مہینے میں, وہ تو پچھلے 7 دہائیوں میں نہیں ہوئی. کیا تھا, میڈ ملاز, ایکسٹریمسٹ, یہ وہ. آپ دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا کا دور ہے یار, آپ ان کی میسیجنگ دیکھو اور آپ پیٹ ہیگزت اور ان کی میسیجنگ دیکھو, زبان دیکھیں, آپ ٹرولنگ دیکھیں, آپ ان کی لیگو ویڈیوز دیکھو یار. I have never seen messaging like this یار. وہ تو ہمیں ہرا دیا ہے ہماری میم گیم میں. میرا تو خیال تھا کہ پاکستان کا گولڈ میڈل پکا ہے. ڈائمیٹریکلی اپوزڈ ٹو جو وائٹ ہاؤس سے جو ارشادات فرمودات ڈائمیٹریکلی اپوزڈ یار, زمین آسمان کا فرق یار. مطلب آئی تھنک ایون وائڈر ورلڈ بھی کہہ رہی ہوگی کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ایران کے جو علماء حضرات ہیں وہ سرکرے ہیں اور ادھر جو ہے ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ بالکل فلپ ہو کے ہم نے دیکھا کہ ادھر ایک پالیسی تھی, ایک ٹھہراؤ کے ساتھ یہ لوگ اپنے اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے اور کنٹینیوٹی تھی پالیسی میں, اور ادھر تو صبح ایک بات شام کو دوسری بات. تو سو یو رائٹ کہ امریکہ نے بظاہر اپنے اعمال سے خود کو آئسولیٹ کیا, اسرائیل پہلے سے آئسولیٹ ہے, لیکن ایک اور ملک ہے ہمارے خطے میں جس کی بڑی کوشش تھی کہ پاکستان یار ہم تو بھول ہی گئے یار. کون سا یار؟ ایک ملک افغانستان. نہیں, اب میں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں.